کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی؟ جی ہاں، ابو ذر غفاری کہتا ہے نہیں ایسے نہیں مر جاؤں گا میں مجھے معلوم ہے مجھے کہاں مرنا ہے، جو آپ نے بتایا ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا، جو چاہے ہو جائے۔ تو یہ یقین تھا، یہ یقین تھا صحابی نے، عبداللہ بن حضرت خزیمہ نے آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی کہ تم موقع پر موجود نہیں تھے، کیسے گواہی دی؟ یہ سوال اس امتحان کے لیے ہے کہ اگر ہم تم سے ڈانٹ کر بھی یہ پوچھیں کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے اور کیوں دی ہے جب تم موقع پر موجود نہیں تھے، تو ایسا تو نہیں کہ تم گھبرا کر یہ کہہ دو کہ جی مجھے معلوم نہیں۔ اگر یہ کہہ دیا گھبرا کر کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تو کفر کے لیے کافی ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ یہ معمولی بات تھوڑی ہے کہ نبی کی خبر پر ایمان لانا معمولی بات تھوڑی ہے۔ آپ کے سوال کا مقصد ان سے انکار کروانا نہیں تھا، آپ کے سوال کا مقصد آپ کو خود اپنے عمل میں اپنی بات میں شک نہیں تھا، آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کیونکہ نبی جو بات کہتے ہیں انہیں خود اس پر یقین ہوتا ہے، انہیں خود ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یقینی ہے۔ وہ یہ ایسے نہیں ہوتے نعوذ باللہ کہ وہ حالات دیکھ کر سمجھیں کہ یہاں یہ بول دو یہاں یہ بول دو، یہاں حالات ایسے یہاں یوں کر لو، ایسا نہیں ہے۔ کہ نبی کو اپنی بات پر یقین ہوتا ہے، ہاں نبی کو اپنی بات پر یقین ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں جو کہہ رہا ہوں مجھے خود اس پر یقین ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ پہلے تو رسول ایمان لاوے اس پر جو رسول کو دیا گیا ہے۔ ہاں ایمان والے بعد نہیں ایمان لاوے، رسول پہلے یقین، رسول کو پہلے یقین ہے اپنی بات پر، اپنی چیز، ہاں اپنی خبر پر خود رسول کو یقین ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام حالات کی وجہ سے شک میں نہیں پڑتے تھے۔ تو آپ نے سوال ان سے کیا کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے بتاؤ، یہ گھوڑے کا سوال نہیں ہے، یہ ایمان کا سوال ہے۔ ہاں تھوڑی میری بات توجہ سننی پڑے گی، یہ سوال گھوڑے کا سوال نہیں ہے، گھوڑا ملے نہ ملے سوال گھوڑے کا نہیں ہے، سوال یہاں ایمان کا ہے کہ خزیمہ تم نے جو گواہی دی ہے اگر ہم یہ تم سے پوچھیں کہ کیسے دی تم موقع پر موجود نہیں تھے تم کیا جواب دیتے ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا ایمان کیسا بنا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا ہم کیوں نہ گواہی دیں، ہم کیوں نہ گواہی دیں، آپ نے ہمیں جنت کی خبریں دی ہیں ہم نے یقین کیا، جہنم کی خبریں دی ہم نے یقین کیا، عذاب قبر کی خبریں دی ہم نے یقین کیا، عرش اور کرسی اللہ کے وجود کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا آپ کے ساتھ جا کر، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جی ہاں دیکھنا تو وہ چاہتے ہیں، دیکھنا تو وہ چاہتے ہیں جو نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ ارنا اللہ جہرتن، اے موسیٰ جس نبی کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ پہلے ہمیں دکھلائیے وہ اللہ کون ہے۔ ہاں وہ تو انکار کرنے والے دیکھنا چاہتے ہیں، جہنم دکھلا دیجیے ہم مان لیں گے، جنت دکھلا دیجیے ہم مان لیں گے۔ جی ہاں دیکھ کر ماننے والے انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور غیب کی بنیاد پر ماننے والے ایمان والے ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ تو یہ ہے مثالیں۔ آپ نے فرمایا کہ خزیمہ اکیلے آج کے بعد جس بھی چیز کے بارے میں گواہی دیں ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر مانی جاوے۔ ہمارے یہاں سچے اسے کہتے ہیں، ورنہ میرے دوستو عزیزو حق بات کو واضح کرنے میں، حق پر جمنے میں ایمان والے حق پر جمتے تھے اور منافقین یہ دائیں بائیں ہو جایا کرتے تھے۔ حالات کے اعتبار سے چلو، جیسے حالات ایسے کرو، یہ نہیں ہوتے جمنے والے، کیونکہ انہیں حالات
حالات سے متاثر ہوتے ہیں یقین نہ ہونے کی وجہ سے. جنہیں وعدوں کا یقین ہوگا وہ حالات کی پرواہ نہیں کریں گے، جنہیں وعدوں میں شک ہوگا وہ حالات کے اعتبار سے چلیں گے. منافقین حالات کے اعتبار سے چلتے تھے، اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ منافقین یہ چلتے تھے کفر اور اسلام کے بارڈر پر. کفر اسلام کے بارڈر، جی ہاں آپ جانتے ہیں بارڈر کیا ہوتا ہے؟ ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں، ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں. اگر بارڈر سے پار ہو گئے تو گرفتار کر لے جاؤ گے. جی ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ملکوں میں جیلیں کاٹ رہے ہیں. جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، جی یہ بارڈر ہے، یہ پٹی ہے، ہم تو گھومتے گھومتے ادھر آ گئے، گاڑی چلاتے چلاتے یہاں پہنچ گئے، ہمیں تو معلوم نہیں. کہ نہیں 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 تم اس لیے آئے ہو، چلو پکڑو اندر کرو. بے شمار ہیں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں سنو، بارڈر پر چلنے والے خطرے میں ہیں. اور منافقین اس کو کمال سمجھتے تھے کہ ہم بڑے مزے میں ہیں. جب دیکھتے ہیں حالات مسلمانوں کے اچھے ہیں تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ان کے حالات خراب ہیں اور یہاں دوسری پارٹی مضبوط ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جی ہاں یہ صبح شام بہروپی ہے. ہاں حالات دیکھ کے چلو، حالات دیکھ کر چلنے کو لوگ عقل مندی سمجھتے ہیں. صحابہ اس کو نفاق سمجھتے تھے. جی ہاں اس زمانے میں حالات کو دیکھ کر چلنا لوگ اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو حالات دیکھ کر چلے. کہ نہیں، عقل مند وہ نہیں ہے، وہ تو عاجز ہے، وہ تو عاجز ہے. حدیث میں یہ فرمایا، حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، وہ تو عاجز ہے کہ جو حالات کے اعتبار کے حالات کے نفس کو حالات کے تابع کرے، وہ عاجز ہے. عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو آخر کو سامنے رکھ کر چلے. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. جی ہاں تو حالات دیکھتے ہیں تمنا کرتے ہیں کہ یوں چلو، یوں کرو گے، یوں کرو گے، یوں ہو جائے گا. تو منافقین چلتے تھے حالات دیکھ کر، صحابہ چلتے تھے حکم دیکھ کر. اللہ کی شان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدے کیے اپنے صحابہ سے، وہ وعدے حالات میں کیے. عجیب بات ہے. حدیبیہ میں منافقین نہیں آئے کہ نہ بھائی نہ، ان کے جلسے میں مت جانا، یہ تو حالات ایسے ہیں اس وقت کے بالکل میں شریک ہونا. حدیبیہ کے موقع پر منافقین پیچھے رہ گئے سب. ہاں عجیب بات ہے، عجیب بات ہے یہ کہ جو ایک موقع پر حالات کو دیکھ کر پیچھے ہو جائیں گے وہ اگلی خیر سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے منافقین احد میں بھی نہیں آئے. ہاں کہ نہیں بھائی نہیں، ان کے ساتھ نہ چلو، الگ ہو جاؤ، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جی ہاں پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے اور قوت ان کے ساتھ نہیں ہے، تھوڑے ہیں، چھوڑ دو ان کو. سنو ہاں تو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو جن حالات سے گزارا تو منافقین شکر کرنے لگے کہ دیکھو یہ ہوا ان کے ساتھ، ہم ہوتے تو ہم بھی وہاں سے رسوا ہو کے آتے، دب کے صلح کرنی پڑتی، ان کو جانے دو. ہاں اور وہاں سے ہٹے نہیں کہ فتح آ گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ لے ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے. دب کر صلح کر رہے اور ان کی ساری شرائط مان رہے، سب کچھ دب کے صلح ہو رہی کہ نہیں، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے. یہ فتح ہے کہ آپ نے حکم پورا کیا، آپ نے حکم پورا کیا، یہ فتح ہے. سنو غور سے، شک والے کہیں گے فتح کی تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی تو کوئی بات مانی نہیں گئی. اور اللہ فرما رہے تم نے حکم پورا کر دیا ہے ہمارا، تو ہم نے تم سے فتح کا وعدہ کیا تھا اطاعت پر. سنو دب کے صلح ہوئی اور ساری شرائط اپنی ان کی مانی گئی، اپنی کوئی شرط مانی نہیں گئی. جی ہاں چلو حکم اللہ کا ہے. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے فتح دی اسی پر.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے وعدے جو کیے، وہ وعدے کیے برے حالات میں، برے حالات میں وعدے کیے تاکہ منافقین کا شک بڑھے، اور یہی ہوا۔ خندق میں سردی